السلام علیکم، حدیث دل میں خوش آمدید۔ میں ہوں ڈاکٹر افتخار۔ دوستو، پچھلے ہفتے ہم نے آپ کے لیے جو ویڈیو پیش کی تھی وہ تھی قومی دولت کی جواب دہی۔ اگر وہ آپ سے پچھلے ہفتے مس ہو گئی ہو تو اس کا لنک اس وقت آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہوگا۔ اور آج کی ویڈیو ہے بھلکڑ، یعنی بھلا بیٹھنے والے۔ محترم دوستو، آپ غور کیجئے کہ نماز کی ادائیگی کے لیے وہ تمام باتیں ضروری ہیں جو ایک ترقی یافتہ معاشرے میں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں۔ مثلا وقت کی پابندی، یعنی تمام نمازیں اپنے اپنے وقت پہ ادا کی جاتی ہیں، اور مسجد میں باجماعت نماز تو بالکل اپنے مقررہ وقت پہ شروع ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے مسجد کی صفائی کا خاص خیال رکھا جاتا ہے، جوتے باہر اتارے جاتے ہیں، مسجد کے اندر تھوکنا یا کسی بھی اور طریقے سے گند مچانا بالکل منع ہے۔ اور صفائی کی انتہا تو یہ ہے کہ دن کی 5 نمازیں بغیر وضو کے ادا کی ہی نہیں جا سکتی۔ صفائی کا یہ معیار دراصل کسی بھی معاشرے میں صفائی کی بلند ترین روایت ہے۔ اور پھر نظم و ضبط کو دیکھیے، نماز میں امام صاحب آگے ہوتے ہیں، پھر حفظ مراتب سے تمام نمازی بالکل سیدھی صفیں باندھے ان کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ امام صاحب کی ایک اللہ اکبر پر تمام نمازی رکوع میں چلے جاتے ہیں یا سجدے سے اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اچھا، نماز کے درمیان مکمل خاموشی ہوتی ہے کہ امام صاحب کی قرأت کے علاوہ ذرا سی بھی آواز سنائی نہیں دیتی۔ اور پھر نماز میں اللہ سے گاڑے گاڑے وعدے اور ان کو نبھانے کے لیے اللہ سے مدد کی دعائیاں دی جاتی ہیں۔ مثلا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ، ہم صرف آپ ہی کو اپنا مختار کل سمجھتے ہیں اور اسی لیے صرف آپ سے مدد مانگتے ہیں۔ اور اہدنا الصراط المستقیم، اور اس لیے اے اللہ ہمیں یہ توفیق دے، ہمیں یہ ہدایت دے کہ ہم ہر کام میں نیکی، خیر اور سچائی کے سیدھے اور سچے راستے پہ چلیں۔ اور پھر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور اے ہمارے رب، ہمیں بچائیو اس بات سے کہ ہم کسی کے حقوق کو تلف کریں اور مخلوق خدا کے لیے مشکلات، دکھ، تکالیف کا باعث بن کر آپ کی ناراضگی مول لے لیں، اور نہ ہی چھوٹے موٹے دنیاوی فائدوں یا قومی، لسانی، علاقائی اور گروہی عصبیت کی وجہ سے سچ اور حق کو چھوڑ کر یا جھوٹ اور زیادتی کی حمایت کر کے سچائی کی راہ سے بھٹک جائیں۔ اسی طریقے سے وہ نشکروں کا، کہ اے اللہ، جو آپ نے نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں ہم انشاءاللہ ان کا درست استعمال کر کے آپ کا شکر ادا کریں گے۔ ولا نکفروں کا، لیکن اس کے برعکس ہم ایسا نہیں کریں گے کہ رزق کو ضائع کریں یا خالی ڈبوں اور چھلکوں سے گند پھیلا کر، یا اگر اللہ نے گاڑی کی نعمت عطا کی ہے تو اسے باقی لوگوں کا راستہ روک کر یا اپنے مرتبے سے لوگوں کو دکھ پہنچا کر، اپنے وعدے توڑ کر، اپنے ذرا سے ذاتی مفاد کے لیے بڑے بڑے قومی نقصان کر کے اللہ کی ناشکری ہرگز نہ کریں گے۔ اور اسی طریقے سے وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، یعنی ہم ہر اس شخص سے جس کو کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ فاسق و فاجر ہے، یعنی وہ جھوٹا ہے، وعدہ خلاف ہے، بے ایمان ہے، راشی ہے، ضمیر فروش اور دھوکے باز ہے، ظالم ہے، حق تلفی کرنے والا اور لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کرنے والا ہے، ہم اس سے اپنا تعلق کاٹ لیں گے اور ہرگز اس کی بدعمالیوں میں اس کا ساتھ نہ دیں گے، خواہ وہ ہمارا کوئی قریبی عزیز ہو یا دوست ہو یا لیڈر۔ اللہ سے یہ سب وعدے نماز میں دن میں کئی مرتبہ دہرائے جاتے ہیں، لیکن مسجد سے نکلتے ہی یہ سب کچھ ایسے ایک لہجے میں درہم برہم ہو جاتا ہے۔ جمعہ ہو، عید یا کوئی اور روح پرور دینی اجتماع، اس کے فوراً بعد یہ سب صفیں بکھر جاتی ہیں اور ایک بے ہنگم ٹریفک کا اجتحام دیکھنے کو آتا ہے۔ ویسے تو جمعے کی نماز ادا کرنے آئے ہیں، لیکن باقی لوگوں کی تکلیف کا خیال کیے بغیر بے ترتیب پارکنگ کر کے ہر آنے جانے والے کے لیے تکلیف کا باعث بن جاتے ہیں۔ یہ کیسی نماز ہے؟ اور نماز کے فوراً بعد ہی مارکیٹوں میں کاروبار کے نام پر جھوٹ، دھوکہ، ملاوٹ، ذخیرہ اندوزی اور وعدہ خلافی شروع ہو جاتی ہے، اور دفتروں میں لمبی لمبی داڑھیوں کے عین نیچے رشوتوں کا بازار گرم ہو جاتا ہے۔ خلق خدا کو ذلیل اور تنگ کرنے میں ایک دوسرے سے بازی لینے کی کوشش جاری ہوتی ہے، اور اپنے چھوٹے سے مفاد کے لیے بڑے بڑے قومی مفاد جو ہے ان کو قربان کر دیا جاتا ہے، اور وقت کی پابندی تو ویسے ہی گئی باڑ میں۔ حالانکہ دوستو، اللہ کا تو یہ وعدہ ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی کہ بے شک نماز فحاشی، برائی اور خرابی کی تمام باتوں سے بچاتی ہے۔
کیا اللہ کا یہ وعدہ دوستو نعوذ باللہ جھوٹا ہے، یا پھر ہماری نمازیں باطل اور ڈھونگ اور دکھاوا ہے، اور اسی لیے ہمارے اندر کوئی مثبت تبدیلی لے کر نہیں آ رہی، اور معاشرہ دن بدن اخلاقی پستیوں میں ڈوبتا چلا جا رہا ہے؟ محترم دوستو، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بچپن میں ہماری قاری صاحب ہمیں کہا کرتے تھے کہ بیٹا نماز تو اللہ کی طرف سے نافذ کردہ ایک مشق ہے، ایک ایکسرسائز ہے، ایک وعدہ اور ایک یاد دہانی ہے کہ ہم اپنی زندگی کیسے گزاریں گے، اور اصل نماز تو شروع ہی تب ہوتی ہے جب نماز ختم ہوتی ہے، کیونکہ نماز کی روح تو یہ ہے کہ جب ہم نماز کی مشق و ایکسرسائز مکمل کر کے اور اللہ کے ساتھ وعدوں کی تازہ تازہ تجدید کر کے مسجد سے نکلتے ہیں، تو پھر سڑک پر، دفتروں میں، گھروں میں، اپنے تعلیمی اداروں میں، زراعت اور کاروبار میں وقت کی پابندی، ایفائے عہد، صفائی اور ایمانداری، نظم و ضبط، ایثار اور قربانی، انسانی ہمدردی، صلہ رحمی، سچائی کی حمایت اور جھوٹ اور زیادتی کی مخالفت کا عملی ثبوت دے۔ دیکھیں اگر ایسا نہیں ہو رہا تو یقین کیجئے کہ ہم وہ نمازی ہیں جو نماز کی رسم یعنی ریچول تو ادا کرتے ہیں، لیکن اس کی اصل روح اور اس کے مقصد کو بھلا بیٹھے ہیں، یعنی کہ ہم بھلکڑ ہیں، ہم بھلکڑ نمازی ہیں۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے ایسے بھلکڑ نمازیوں کے لیے کیا فیصلہ صادر فرمایا؟ رب تعالیٰ سورۃ ماؤن میں یہ فرماتے ہیں کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، یعنی تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کو بھلا بیٹھے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ بہت سی جگہوں پر ان آیات کا ترجمہ اس طریقے سے بھی کیا جاتا ہے کہ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز کو بھلا بیٹھے ہیں، یعنی نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ لیکن دوستو ذرا غور کیجئے، جو نماز نہیں پڑھتے وہ تو بے نمازی ہیں، پھر ان کے لیے مسلین یعنی نمازی کا لفظ کیوں آئے گا؟ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس کا ایک ایک حرف سچ اور حکمت پہ مبنی ہے، اس لیے یہ آیات مسلین یعنی نمازیوں ہی کے لیے اتاری گئی ہیں، یعنی جو رسماً تو نماز پڑھتے ہیں لیکن اپنی نماز میں اللہ سے بڑے بڑے وعدے کرنے کے بعد جیسے ہی مسجد سے باہر نکلتے ہیں، اپنی نماز کو، ان وعدوں کو اور اس تربیت کو جو نماز ان میں پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے یکسر بھلا دیتے ہیں، اور ان کا طرز عمل صریحاً منافقانہ ہو جاتا ہے، مسجد میں کچھ اور مسجد سے باہر اپنے معاملات میں، اپنے کاروبار میں اس کے بالکل برعکس۔ تو پھر یاد رکھیے اللہ کا بھی وعدہ ہے کہ ایسی قوم جو نماز کی رسم ادا کرتی ہے رسماً، لیکن اس کے بعد اس کی اصل حقیقت، اس کی اصل روح اور اس کے اصل مقصد کو پس پش ڈال دیتی ہے، اور نماز کی خوبیاں اس کی روزمرہ زندگی میں نظر نہیں آتی ہیں، تو ایسی قوم اس دنیا اور اگلی دنیا میں بھی ویل یعنی تباہی، بربادی، ذلت اور رسوائی سے دوچار ہو کر رہتی ہے۔ اس لیے محترم دوستو، آئیے مل کر اللہ سے دعا کریں اور خود سے یہ عہد کرے کہ ہم اپنی نماز کی عظیم الشان تربیت و خوبیوں کو اپنی روزمرہ زندگی میں بھی لے کے آئیں گے، تاکہ اللہ کے وعدے کے مطابق ہماری زندگیاں پرسکون اور ملک جنت نظیر ہو جائے، انشاءاللہ آمین۔ تو اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے، اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہاں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا۔ اپنے اور اپنے آس پاس کے سب لوگوں کا بہت بہت خیال رکھیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔